بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین رہنما امام علی علیہ السلام کے طرز زندگی پر، وہ زندگی جو سادگی، انصاف اور خدا کے قرب کا عملی مظہر تھی۔ امام علی علیہ السلام، جنہیں مولا کائنات اور شیر خدا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اپنی زندگی کو دنیاوی آسائشوں سے دور اور خالص سادگی میں بسر کیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا رہن سہن انتہائی سادہ تھا۔ کپڑا وہ پہنتے جو ایک غریب آدمی کو مہیا ہوتا، اور کھانا وہ کھاتے جو انتہائی غریب آدمی کو بھی مہیا ہوتا۔ آپ کا رہن سہن اتنا سادہ تھا کہ آپ کے لباس میں کبھی بھی شان و شوکت نظر نہیں آتی تھی۔ آپ اکثر موٹے کپڑے پہنتے اور فرماتے، یہ لباس میرا غرور کم کرتا ہے اور میرے دل کو نرم کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی جوتی کو پیوند لگا رہے تھے کہ عبداللہ بن عباس بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت نے فرمایا، اے عبداللہ، تیری نظر میں اس جوتی کی کتنی قیمت ہوگی؟ عبداللہ بن عباس نے عرض کیا کہ آقا، اس بار بار کی مرمت شدہ جوتی کی اب کوئی قیمت نہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، اے عبداللہ بن عباس، میرے نزدیک دنیا اور اس کی رونقیں اس جوتی سے بھی کم ہیں۔ سوید ابن غفلہ کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کے در اقدس پر حاضر ہوا۔ آپ کے گھر میں ایک پرانے بوریے کے سوا کوئی چیز نظر نہ آئی۔ کائنات کا امام اس بوریے پر لیٹے ہوئے تھے۔ سوید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، آپ مسلمانوں کے حاکم ہیں، بیت المال کے مختار ہیں، دوسرے ممالک کے بادشاہوں کے سفیر اور کارندے آپ کے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں، اور آپ کے ہاں بوریے کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت نے فرمایا، سوید، عاقل ایسے گھر سے محبت نہیں رکھتا جسے چھوڑ دینا ہو۔ میری نظروں کے سامنے ہمیشگی والا گھر ہے، اور میں اپنا سامان اسی گھر میں منتقل کر چکا ہوں، اور عنقریب خود بھی وہیں جانے والا ہوں۔ سوید کہتے ہیں کہ حضرت کے ان جملوں نے مجھے رلا دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا لباس بھی انتہائی کم قیمت کا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی قمیض مرمت کے لیے درزی کے پاس بھیجی۔ درزی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، آقا، اب تک اس قمیض میں اتنے پیوند لگ چکے ہیں کہ اب مزید پیوند لگانے کی گنجائش نہیں ہے۔ خلیفہ وقت اور حاکم ہوتے ہوئے آپ اپنے غلام قمبر کو ساتھ لے کر بازار تشریف لے گئے تاکہ کپڑا خرید کر سلوا سکیں۔ جب دکان پر پہنچے تو غلام سے فرمایا کہ اپنے لیے اور میرے لیے کپڑا پسند کرو۔ غلام نے اپنے لیے سستا کپڑا خریدا اور امیر المؤمنین کے لیے بہتر خرید کیا۔ جب درزی کی دکان پر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ سستا کپڑا میرے لیے اور اچھا کپڑا غلام کے لیے قطع کرو اور 2 جوڑے تیار کر دو۔ غلام نے حیران ہو کر عرض کیا، آقا، آپ امیر المؤمنین ہیں، اچھا اور بہتر لباس آپ زیبتاً فرمائیں اور سستا لباس میرے لیے بنوا دیں۔ حضرت نے فرمایا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور تم جوان ہو، لہٰذا تمہیں اچھے لباس کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایک جملہ سے غلام کو احساس غلامی بھی نہ ہونے دیا اور ہمارے لیے ایک مفصل درس بھی دے دیا۔ کھانے میں بھی آپ کی سادگی مثالی تھی۔ روایات کے مطابق آپ اکثر خشک روٹی، نمک اور کبھی کبھار دودھ سے روزہ افطار کرتے۔ جب کسی نے آپ سے کہا کہ آپ اپنا کھانا بہتر کر سکتے ہیں تو آپ نے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ میرا نفس دنیا کی طرف مائل ہو۔ حضرت امام علی علیہ السلام وہ کھانا کھاتے جو ایک غریب سے غریب شخص کو بھی میسر ہوتا تھا۔ انتہائی سادہ کھانا کھاتے اور بہت کم مقدار میں تناول فرماتے۔ جو کے ستو اور جو کی روٹی پانی کے ساتھ یا نمک کے ساتھ کھاتے۔ سوید ابن غفلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ کے آگے ترش دہی کا ایک پیالہ رکھا ہے، ہاتھ میں جو کی روٹی ہے جس پر جو کے چھلکے نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس روٹی کو کبھی ہاتھ سے اور کبھی گھٹنے پر رکھ کر توڑتے تھے۔ ایک دفعہ عید کے موقع پر حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت کے سامنے دسترخوان بچھا ہے اور اس پر روٹی اور قطیفہ یعنی کہ دودھ اور آٹے سے تیار شدہ کھانا رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا، آقا، آپ عید کے دن بھی ایسا ہی تیار کردہ کھانا کھاتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، عید اس کی ہے جسے اللہ نے بخش دیا ہو۔ حضرت نے ہمیشہ اس کی پابندی کی اور زندگی کے آخری ایام میں جب آپ کی دختر جناب ام کلثوم نے جو کی روٹی کے ساتھ نمک اور دودھ رکھا تو آپ نے دودھ اٹھوا دیا اور نمک کے ساتھ روٹی تناول فرمائی۔ امام علی علیہ السلام نہ صرف اپنے رہن سہن میں سادہ تھے بلکہ لوگوں کے درمیان عاجزی کے ساتھ رہتے۔ آپ امیر یا غریب ہر شخص کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے تھے۔ آپ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اور مزدوری کو باعث فخر سمجھتے تھے، اور کھجور کے باغات لگاتے اور کنویں کھود کر عوام کے لیے وقف کرتے تھے۔ آپ کی زندگی انصاف کا ایک روشن نمونہ تھی۔ بطور خلیفہ آپ کے فیصلے ہمیشہ حق اور سچ پر مبنی ہوتے۔ ایک بار آپ نے غیر مسلم کے ساتھ مقدمے میں اس کے حق میں فیصلہ دیا کیونکہ شواہد اس کے حق میں تھے۔ امام علی علیہ السلام کی زندگی عبادت اور تقویٰ سے بھرپور تھی۔ آپ راتوں کو جاگ کر خدا کے حضور گڑ گڑاتے اور فرماتے،
फरमाते, اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دینا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سادگی، انصاف اور خدا سے قربت ہی اصل کامیابی ہے۔ آج کے دور میں ان کی طرز زندگی سے رہنمائی لینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ معزز ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔